بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک لشکر موت کے منہ میں جانے کے لیے تیار ہو جائے؟ ایک ایسا سفر جس میں پیاس تھی، بھوک تھی اور دشمن کا خوف، مگر یہ سب کچھ کس کے لیے تھا؟ وہ کون سی طاقت تھی جس نے صحابہ کرام کو اس کٹھن سفر کے لیے تیار کیا؟ آج ہم ایک ایسے ہی تاریخی واقعے کی داستان سنیں گے، غزوہ تبوک کی کہانی، جب ایمان اور یقین کی سب سے بڑی آزمائش ہوئی۔ دوستو، آج سے 1400 سال پہلے مدینہ منورہ میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی جو مسلمانوں کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کرنے والی تھی۔ یہ ہجرت کے 9ویں سال کا واقعہ ہے، جب اسلام جزیرہ نما عرب میں تیزی سے پھیل رہا تھا۔ فتح مکہ کے بعد بت پرستی کا خاتمہ ہو چکا تھا اور لوگ جوک در جوک اسلام قبول کر رہے تھے، لیکن اس کامیابی کے ساتھ ہی ایک نیا اور بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا تھا۔ شمال میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت رومی سلطنت مسلمانوں کے لیے اس بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ دوستو، رومی سلطنت اپنی عسکری قوت، وسائل اور وسیع و عریض رقبے کے لحاظ سے بے مثال تھی۔ ان تک خبر پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں تاکہ شمال کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ رومیوں نے محسوس کیا کہ یہ ان کی سرحدوں کے لیے ایک ممکنہ خطرہ بن سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے بھی مسلمانوں سے نمٹنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اطلاعات کے مطابق رومیوں نے شام کی سرحد پر ایک بہت بڑا لشکر اکٹھا کر لیا اور غسانی عرب قبائل بھی ان کے ساتھ مل کر مدینہ پر چڑھائی کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ دوستو، ایسے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انتہائی جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں کے حملے کا انتظار کرنے کی بجائے خود ان کی طرف پیش قدمی کرنے کا ارادہ فرمایا۔ دوستو، یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو غیر معمولی حالات کا تقاضا کرتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ رومیوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ مسلمان کسی سے ڈرنے والے نہیں اور وہ اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں۔ دوستو، لیکن یہ کوئی معمولی سفر نہیں تھا۔ یہ گرمی کا شدید موسم تھا، کھجوروں کی فصل پک چکی تھی اور مدینہ کے لوگ آرام اور سایہ چاہتے تھے۔ سفر طویل اور صحرائی تھا۔ تبوک کا علاقہ مدینہ سے تقریباً 700 کلومیٹر دور تھا۔ راستے میں پانی، خوراک اور سواری کے وسائل نہ ہونے کے برابر تھے۔ صحابہ کرام میں سے بہت سے غریب تھے اور ان کے پاس سفر کا خرچ بھی نہیں تھا۔ یہ وقت جیش عسرت یعنی تنگی کے لشکر کا وقت تھا۔ دوستو، اس موقع پر صحابہ کرام نے ایمان اور محبت کی ایک ایسی مثال قائم کی جو تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے بڑھے اور اپنا سارا مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، تو انہوں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول۔ دوستو، حضرت عمر فاروق انہوں نے بھی اپنے مال کا آدھا حصہ پیش کیا، اور جبکہ حضرت عثمان غنی ان کی سخاوت تو بے مثال تھی۔ انہوں نے 1000 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار پیش کیے۔ ایک روایت کے مطابق اتنا سامان دیا کہ پورا ایک لشکر ان کے مال سے تیار ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام بھی پیچھے نہیں رہے۔ کسی نے کھجور کا ایک گچھا دیا، کسی نے 2 مٹی آٹا، خواتین نے اپنے زیورات اتار کر پیش کر دیے۔ یہ تھا ایمان کا جذبہ۔ دوستو، اس مشکل وقت میں منافقین کا اصل چہرہ بھی بے نقاب ہوا۔ انہوں نے بہانے بنانا شروع کر دیے۔ کسی نے گرمی کا عذر پیش کیا، کسی نے فصل کی کٹائی کا، اور کچھ نے کہا کہ رومیوں کے لشکر سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں۔ انہوں نے مسلمانوں میں بد دلی پھیلانے کی کوشش کی اور پیچھے رہ جانے والوں کو مبارکباد دی۔ دوستو، ان تمام مشکلات کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں تقریباً 30,000 کا لشکر مدینہ سے روانہ ہوا۔ یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا لشکر تھا۔ راستے کی سختیاں ناقابل بیان تھیں۔ پیاس سے گلے خشک ہوتے،
بھوک سے پیٹ چمٹ جاتے مگر ایمان کا جذبہ انہیں آگے بڑھنے پر مجبور کرتا رہا۔ کئی دنوں کے مشکل سفر کے بعد بالآخر مسلمان تبوک کے مقام پر پہنچ گئے۔ حیرت انگیز طور پر جب مسلمان تبوک پہنچے تو رومیوں کا وہ بڑا لشکر جو اطلاعات کے مطابق جمع تھا وہاں موجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے خوف کو رومیوں کے دلوں میں ڈال دیا تھا۔ رومیوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کی اور اپنی سرحدوں کے اندر ہی رہنا مناسب سمجھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی اور مسلمانوں کے رعب کا نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 20 دن قیام فرمایا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آس پاس کے عیسائی اور یہودی قبائل کے ساتھ معاہدے کیے اور انہیں امن و امان کی ضمانت دی۔ اس طرح بغیر کسی جنگ کے رومی سلطنت پر مسلمانوں کا رعب قائم ہو گیا۔ دوستو، غزوہ تبوک دراصل ایک بغیر جنگ کے فتح تھی۔ یہ مسلمانوں کے اتحاد، قربانی اور اللہ پر کامل یقین کی فتح تھی۔ یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمان کسی بھی طاقت سے خوف زدہ نہیں اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ یہ مہم اس لحاظ سے بھی کامیاب رہی کہ اس نے رومیوں کو مسلمانوں کے علاقے میں مزید پیش قدمی سے باز رکھا اور علاقے میں اسلامی سلطنت کی دھاک بیٹھ گئی۔ دوستو، غزوہ تبوک صرف ایک فوجی مہم نہیں تھی بلکہ یہ ایمان کی بٹی میں تپ کر کندن بننے کی داستان تھی۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی میں جب بھی آزمائشیں آئیں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ثابت قدم رہنا چاہیے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو ہر مشکل کو آسان اور ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، قربانی کے لیے تیار رہیں اور اللہ کی راہ میں چلنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ مزید آنے والی اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔